الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے ایمان والوں سے مخاطب ہے اے ایمان والو ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دنیا میں دین اسلام کو غالب کرنا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اس کے نفاذ میں۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا تمہارے قدم۔ اس پر ایک حدیث پاک آئی ہے، یہ جو ثابت قدمی کے متعلق اس کی ایک شان سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی رتبے والے تک اس بندے کی بات پہنچا دی جو اس تک پہنچنے کی طاقت نہ رکھتا، مثلا بادشاہ تک کوئی ایسی بات پہنچا دی کسی حاجت مند کی جو حاجت مند ڈائریکٹ نہیں پہنچا سکتا تھا، فرمایا قیامت کے دن اللہ پل صراط پہ اس کے قدموں کو ثابت فرما دے گا۔ جس بندے نے یہ کام کیا، آج نہیں ہوتا کہ میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، جس کی وہاں تک رسائی ہے وہ پیغام پہنچا دے، اس پیغام پر اللہ اس کے قدموں کو ثابت قدم فرما دے گا۔ پڑھیے جی، والذین تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کیا، کس چیز سے انکار کیا کہ ہم مدد نہیں کر سکتے اللہ کی، فتعصلہم، خدا کرے منہ کے بل اوندھے گریں وہ اور اللہ برباد کر دے ان کے اعمال کو۔ کون؟ جنہوں نے اللہ کے دین کی مدد نہیں کی۔ ذالک بانہم کارہوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل فرمایا تھا، فاحبط اعمالہم، پس اس نے ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ حدیث پاک سنیں، جس نے دینار اور درہم کی خاطر دین کی مخالفت کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تائیسا عبد الدینار، عبد دینار ہلاک ہو جائے۔ عبد دینار، دینار کا بندہ۔ تائیسا عبد الدرہم، درہم کا بندہ بھی ہلاک ہو جائے۔ فرمایا جب یہ بیمار ہو جائے یا اللہ اس کو شفا بھی نہ دے۔ ایسا بندہ دینار اور درہم کی خاطر دین کی مخالفت کرنے والا، فرمایا جب بیمار ہو جائے یا اللہ اس کو شفا بھی نہ دینا، اللہ ایسے لوگوں کے اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ پڑھیے، لم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں، فینظروا، تاکہ وہ خود دیکھ لیتے، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ الذین من قبلہم، انجام ان کا جو ان سے پہلے گزرے، دمر اللہ، تباہی نازل کی اللہ نے ان پر، وللکافرین امثالھا، اور کفار کے لیے اسی قسم کی سزائیں۔ ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بان اللہ، یہ اس لیے کہ اللہ مددگار اہل ایمان کا، وان الکافرین، اور بے شک کافروں کا، لا مولا لہم، کوئی مددگار نہیں ان کا۔ مؤمنین کا کون ہے؟ مؤمنین کا اللہ مولا الذین آمنوا، ایمان والوں کا مددگار اللہ ہے۔ اب اسی پر حدیث پاک سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد میں تشریف فرما تھے۔ ہوا یہ ہے، ابو سفیان اس وقت دوسری طرف تھے۔ انہوں نے ایک جنگ احد میں ایک ندا دی۔ ندا یہ تھی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ تین شخصوں کی یہ ندا اس لیے دی جاتی تھی کہ اگر جنگ میں یہ زندہ ہوں گے تو جواب دیں گے، نہیں ہوں گے تو پتہ چلے گا، میں اونچی آواز سے کہوں گا یہ معاذ اللہ سب چلے گئے، اب کون باقی ہے؟ اس نے اونچی آواز سے ندا دی نا، فلم یجب، کسی نے جواب نہ دیا۔ وہ میرے مصطفیٰ نے روکا ہوا تھا، تم نے جواب نہیں دینا۔ کہتے ہیں لیکن جواب دینا مجبوری بن گیا حضرت عمر فاروق کی۔ وہ کیوں؟ اس ابو سفیان نے کہا اما ہؤلاء فقد ہلاکوا، جب آپ میں سے کسی نے جواب نہ دیا، اس نے اونچی آواز سے کہا معاذ اللہ یہ سب ہلاک ہو گئے، یہ سب ہلاک ہو گئے، مروب کرنے کے لیے کہ اب کون لڑے گا۔ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے جواب دیا کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرے خاتمے کے لیے ہم زندہ ہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بل ابق اللہ لک ما یسوءک، تیرے خاتمے کے لیے ابھی ہم زندہ ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا، جب اس نے دیکھا نا یہ تو سب زندہ ہیں، کہنے لگا یوم بیوم ببدر، اس نے کہا آج کی لڑائی بدر کے دن کا بدلہ ہے، آج جنگ احد کی لڑائی۔ دوسرا اس نے کہا الحرب سجال، یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں ڈول کی طرح ہوتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر،
اس نے کہا لیکن عنقریب دیکھو گے کچھ لوگوں کے مسلے ہوئے پڑے ہوئے ہوں گے. یہ ابو سفیان نے. اس نے کہا میں حکم نہیں دے رہا لیکن میں روکوں گا بھی نہیں. پھر اسی دن کتنے صحابہ کا مسلح کیا گیا جنگ احد کے اندر. پھر دیکھیں جی اب یہ اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے حضرت ابو سفیان اولو حبل، جو اپنے ان کے بت تھے نا جن کو پوجا کرتے تھے ان کے بارے کہہ رہے تھے بڑی عزت والے ہیں. جب یہ اونچی آواز سے کہہ رہے تھے نا صحاب میرے آقا نے فرمایا تم اس کو جواب نہیں دیتے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس کو کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا تم ایسے پڑھو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے اعلیٰ ہے، اللہ سب سے بڑا بزرگی والا ہے. دوسرا ابو سفیان کہنے لگا لنل عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا اس کو جواب نہیں دو گے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اس کو کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا تم اس کو وہ کہو جو اللہ کہتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے لیکن تمہارا مولا نہیں ہے. یہ ہے قرآن جو ابھی ہم نے پڑھا ہے ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اللہ مددگار اہل ایمان کا اور بے شک کفار لا مولا لہم، اللہ مولانا ولا مولا لکم. پڑھیے جی اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل فرمائے گا جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے. کہاں داخل فرمائے گا؟ جنات باغات میں، تجری رواں ہیں، من تحتہا جن کے نیچے الانہار نہریں. والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون وہ عیش اڑا رہے ہیں، وَيَأْكُلُونَ اور کھانے میں مصروف ہیں، کما تأکل الانعام جس طرح کھاتے ہیں ڈنگر. کافر ایسے کھاتے ہیں جس طرح ڈنگر کھاتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ حالانکہ آتش جہنم ٹھکانہ ان کا. حدیث پاک سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، بخاری ابن ماجہ، راوی حضرت ابو ہریرہ، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کیا ہے؟ المؤمن یأکل فی مئ واحد، مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء اور کافر 7 آنتیوں سے کھاتا ہے. یہ ہے مومن کی شان. مومن صرف ایک آنت سے کھا سکتا ہے، وہ کتنا کھاتا ہوگا؟ حدیث پاک سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے جانے لگے نا، آخری بار میرے آقا نے نظر فرمائی مکے کی طرف اور یہ فرمایا انت احب بلاد اللہ الی اللہ، اے مکہ تو اللہ کے شہروں سے سب سے پسندیدہ ہے اور اللہ کے شہروں میں میرا بھی پسندیدہ ہے. اگر مشرکین مجھے یہاں مجبور نہ کرتے تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑ کے جاتا. یہ میرے آقا نے مکے کو فرمایا. پڑھیے جی وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور بہت سی ایسی بستیاں جو زیادہ قوت میں تمہاری اس بستی کے جس نے آپ کو نکال دیا، اخرجت کا آپ کو نکال دیا، اس سے بہت بڑی قوت والی بستیاں تھیں. اہلکناہم ہم نے ان کے مکینوں کو ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم پس کوئی مددگار نہ تھا ان کا. افمن کان فرماتا ہے افمن کان علی کیا وہ جو ہے علی بینۃ روشن دلائل پر، من ربہ اپنے رب کے پاس سے، کمان اس کی مانند، زجین لہو آراستہ کر دیے گئے جس کے لیے، سوء عملہ اس کے برے اعمال، واتبعوا اہواءہم اور وہ پیروی کرتے رہے اپنے خواہشوں کی. کیا اللہ فرماتا ہے ایک وہ جو اپنے رب کے پاس سے روشن دلائل پر، دوسرا وہ جس کے سامنے دنیا مزین کر دی گئی ہے، یہ برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اسی پر آگے اللہ تبارک و تعالی مثال دے رہا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.